TSR پیش کرتے ہیں۔ اشهد ان علی ولی اللہ نوشته شده در عرش خدا. اشهد ان اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وصلی اللہ علیہ یا ولی العصر ادرکنا ولا تہلکنا۔ ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے کہ آج کے ایپیسوڈ کا آغاز کریں، آئیے دیکھتے ہیں اس سیریز کے 5ویں کوئز یعنی ایپیسوڈ نمبر 17 سے ایپیسوڈ نمبر 20 تک کے ونرز کون کون ہیں، اور ان کا انتخاب ہمارے کمپیوٹرائز لکی ڈرا سسٹم کے ذریعے سے کیا جا رہا ہے، اور ان کے نام یہ رہے آپ کی اسکرین پر۔ فیض فاطمہ اعظم گڑھ سے، ابو الحسن علی پور سے، عسکری حسین زید پور سے، غدیر حیدر پریاگ راج سے، ویرانی سکینہ بھاونگر سے، سیدہ منظوم فاطمہ علی پور سے، سیدہ مبین ممبئی سے، عرشیہ بانو بنگلورو سے، وضاحت حسین بنگلورو سے، سیدہ فاطمہ انجم بنگلورو سے، مرتضیٰ چشمہ والا ممبئی سے، سلمان علی علی پور سے، سید حسن علی پور سے، بشیرہ عباس علی بوجانی پالیتانہ سے۔ آپ تمام حضرات کو بہت بہت مبارک ہو۔ اب آئیے بڑھتے ہیں ہمارے آج کے نئے ایپیسوڈ کی طرف۔ زارم چو کبوتر لب بامش، همانی که خداییست کلامش مرامش، همانی که خداییست نمازش. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن لولیک الحجۃ ابن الحسن صلوات علیہ وعلی آبائہ فی هذه الساعة وفی کل ساعة ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا اللہم اجعلنا من انصارہ وعوانہ ولا تجعلنا من اعدائہ بحق محمد وآلہ الطاہرین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اتمام حجت کی اس سیریز میں جو اب تک ہم لوگوں نے ڈسکشن کیا ہے پچھلے 20 ایپیسوڈز میں، وہ یہ تھا کہ پہلے امامت کی پوزیشن شیعہ عقائد میں کیا ہے، اور اس کے بعد جو دوسرا اہم سوال یہ تھا کہ آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو اپنا جانشین مقرر کیا یا نہیں کیا۔ تو اس سوال کے جواب میں ہم لوگوں نے سب سے پہلے جو ڈسکشن جو لے کر آئے وہ حدیث ثقلین کا لے کر آئے، کہ جو بالکل صریح طور پر اس میں رسول اللہ نے اپنے بعد اپنی جانشینی کا اعلان کیا کہ انی تارک فیکم الثقلین، جس کے بارے میں ہم لوگوں نے مفصل گفتگو کی۔ البتہ یعنی مفصل تو نہیں کہہ سکتے، لیکن بس یہ ایپیسوڈز کے اعتبار سے اتنا کافی ہے۔ اب اس میں یہ کوشش لوگوں کی یہ ہوتی ہے کہ وہ یہ کہیں کہ نہیں، کہتے ہیں کہ یعنی یہاں اہل بیت سے مراد ازواج ہیں، اور ازواج بھی وہ بھی ثقلین میں شمار ہوتا ہے۔ تو آج انشاءاللہ پہلے ہم لوگ یہ جو ڈسکشن کریں گے وہ آیت تطہیر کا کریں گے، اور آیت تطہیر کے ذہن میں انشاءاللہ یہ بات بھی ثابت ہو جائے گی کہ اس سے مراد ازواج، اہل بیت سے مراد ازواج نہیں ہے۔ تو آئیے اہل بیت علیہ السلام کی دوسری شان دیکھیں، یعنی ان آیات اور ان روایات کے ذریعے یہ ہم ثابت کریں گے قرآن کریم نے اہل بیت علیہ السلام کی مدح کی ہے، اللہ نے مدح کی ہے، اور اس طرح ان کو پاک و پاکیزہ رکھا ہے کہ جس سے ان کی امامت ثابت ہوتی ہے۔ ورنہ اور اللہ نے کسی اور کو پاک و پاکیزہ نہیں رکھا، اللہ نے کسی اور کی عصمت اور طہارت کا اعلان نہیں کیا، صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام کی عصمت اور طہارت کا اعلان کیا۔ اور دیکھیے شروع سے جو اب تک اتمام حجت کی سیریز میں ہم لوگوں نے جتنے حوالے دیے، جتنے ریفرنسز دیے، یہ سارے ریفرنسز سب کی سب بغیر استثناء کے سب اہل تسنن کی کتابوں سے ہیں، سوائے جو شروع میں جو یعنی شیعہ عقیدہ امامت کے بارے میں کیا اس کو چھوڑ کر، اس کے بعد جو دلیل تھی کہ رسول اللہ نے کس کو اپنا جانشین بنایا، اس میں جتنے دلائل تھے، جتنے پروفز تھے، وہ سب کے سب وہ اہل تسنن کی کتابوں سے تھے، اور ایک بھی ریفرنس شیعہ کتاب کا نہیں تھا۔ اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے آج ہم لوگ آیت تطہیر کا ڈسکشن کریں گے کہ جو ایک اہل بیت کی شان اور بہت بڑی شان، بہت بڑی عظمت کیا ہے، آیت تطہیر ہے، جس کا قرآن نے اعلان کیا۔ تو سب سے پہلے جو حوالہ ہے وہ صحیح بخاری کا، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اہل تسنن کے نزدیک
جو روایات احادیث کی کتابوں میں سب سے جو اہم کتابیں وہ 6 کتابیں جن کو صحاح ستہ کہتے ہیں، اور صحاح ستہ میں جو سب سے زیادہ اہم ہے اس کو وہ 2 کتابیں ہیں، صحیح بخاری اور صحیح مسلم. اور بہت سارے علماء اہل تصور سے جو کہتے ہیں کہ اگر بخاری اور مسلم میں روایت نہیں تو ہم اس کو نہیں مانیں گے. یہ ان کا عقیدہ، یہ ان کی روش ہے، یہ ان کا اپروچ ہے ان چیزوں کے لیے. تو اس لیے آج ہم لوگ جو ہے وہ ڈسکس کر رہے ہیں، وہ بخاری سے پہلے ریفرنس دے رہے ہیں کہ بخاری میں حدیث نمبر 205 ہے، جلد 9 ہے، صفحہ نمبر 25-26 ہے، التاریخ الکبیر اور باب الکنہ. اس میں دیکھیے روایت بالکل واضح کہ ابو الحمراء سے ہے، اور حدیث یہاں شروع ہے کہ ابو داؤد کہتے ہیں ابو الحمراء سے کہ صحبت النبی 9 اشہر، میں رسول اللہ کے ساتھ 9 مہینے تک رہا، 9 مہینے تک رسول اللہ کے ساتھ رہا، میں ان کی صحبت میں رہا. فکان اذا اصبح کل یوم، تو روزانہ صبح یعنی بغیر کسی طرح، کل یوم ایوری ڈے مارننگ وداؤٹ ایکسیپشن، یاتی باب علی و فاطمہ تھا، رسول اللہ جناب امیر اور حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کے گھر پر آتے تھے روزانہ صبح. فیقول، اور کہتے تھے السلام علیکم اہل البیت، سلام ہو آپ پر اہل البیت، یا اہل البیت، یعنی یا اہل البیت، خطاب کر رہے ہیں کس سے؟ جناب زہرا اور حضرت امیر علیہ السلام سے، شہزادی کونین سلام اللہ علیہا اور حضرت امیر علیہ السلام. اور اس کے بعد فرماتے تھے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، اللہم صل علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم ولعنتہم اجمعین. یہ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا ایک حصہ ہے. دیکھیں ہم ایک حصہ پہ تاکید کر رہے ہیں، یہ ایک حصہ ہے سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کا. تو پیغمبر جب آتے تھے تو صرف اور صرف علی اور فاطمہ کے گھر پہ یہ صدا لگاتے تھے، اور کسی اور کے گھر پہ کبھی نہیں جا کر پیغمبر نے نہ یہ اہل البیت کے لیے خطاب کیا اور نہ اس آیت کی تلاوت کی. یہ صحیح بخاری کی روایت ہے جو آپ کی خدمت میں عرض کیا. تو یہ پہلی پوائنٹ ہے جس کو آپ اس کو مد نظر رکھیے. دوسری روایت جو ہے وہ صحیح مسلم سے ہے، اور یہ کتاب و فضائل الصحابہ باب و فضائل اہل البیت میں ہے، اور جز ہفتوں میں یعنی 7th والیوم ہے، اور جو پیج نمبر 130 ہے، حدیث نمبر 2424. ٹھیک ہے نا. اب اس میں یہاں جو روایت نقل کی گئی ہے، یہ روایت قالت عائشہ، یہ عائشہ نے روایت نقل کی ہے کہ خرج النبی غدات، پیغمبر صبح نکلتے تھے. ٹھیک ہے نا. وعلیہ، یہ صبح نکلے، پیغمبر صبح نکلے، وعلیہ مرط مرحل فی شعار اسود، اور کالی کملی پہنے ہوئے تھے. دیکھیے بہت غور سے سنیے گا حدیث کو، صحیح مسلم کی روایت ہے، کوئی شیعہ کتاب کی روایت نہیں ہے. راویہ کا نام عائشہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور وہ کہتی ہیں کہ خرج النبی غدات وعلیہ مرط مرحل من شعر اسود، پیغمبر ایک کالا کمبل یا کملی وہ تھی. اور پھر اس کے بعد فجاء الحسن ابن علی، امام حسن تشریف لائے، فادخلہ، پیغمبر نے اس کمبل میں حضرت امام حسن مجتبی علیہ السلام کو داخل کیا. ثم جاء الحسین فدخل معه، پھر امام حسین علیہ السلام آئے اور وہ بھی اس ردا میں، اس کمبل میں داخل ہو گئے. ثم جاءت فاطمۃ سلام اللہ علیہا، وہاں سلام اللہ علیہا نہیں ہے کیونکہ جناب زہرا، اس لیے سلام اللہ علیہ نہیں ہے. فجاءت ثم جاءت فاطمۃ فادخلها، تو جناب یعنی پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زہرا سلام اللہ علیہا کو بھی داخل کر دیا، ان کو بھی اس ردا میں، اس قصہ میں داخل کر دیا.
ثم جاء علی، دیکھیے پوری حدیث قصہ لیکن بریف سمری میں، ثم جاء علی فادخلہ، تو ان کو بھی داخل کیا. پھر اس کے بعد پیغمبر نے فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اور پھر اس آیت کی تلاوت فرمائی کہ جس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ پیغمبر کے اہل بیت صرف یہ ہیں. پیغمبر نے کسی اور کو اس قصہ میں نہیں لیا، اس کمبل میں نہیں لیا، کسی اور کو نہیں لیا، حتیٰ کہ جنہوں نے حدیث کی روایت کی انہیں بھی نہیں لیا، کسی کو نہیں لیا، صرف اتنے ہیں. اور ان کے لیے پیغمبر نے اس آیت کی تلاوت فرمائی، تو جس سے ثابت ہوتا ہے کہ اہل بیت صرف یہ ہیں. اب اگر اور بات کو اور ثابت کرنا ہے تو اب دیکھیے صحاح ستہ کی تیسری کتاب کا حوالہ دیتے ہیں. زیادہ وقت آپ کا نہیں لیں گے، بس صرف حدیث کو مختصراً آپ کی خدمت میں پیش کرتے ہیں کہ یہ حدیث صحاح ستہ السنن الکبریٰ، یہ نسائی کی کتاب ہے، یعنی بخاری اور مسلم کے بعد یہ بہت ہی اہم کتاب ہے السنن الکبریٰ. اس میں کتاب الخصائص ہے، ذکر و منزلت علی ابن ابی طالب علیہ السلام، جلد 7 صفحہ نمبر 410، حدیث نمبر 8342، 8342. ٹھیک ہے نا. اب یہاں اس حدیث میں خوب غور کریے گا. اس حدیث کا راوی کون ہے؟ عامر ابن سعد ابن ابی وقاص. عامر یعنی سعد ابن ابی وقاص کے فرزند عامر. اچھا آپ کی خدمت میں یہ بات بھی عرض کر دیں تاکہ آپ کو پتہ چلے کہ اہل تسنن کے نزدیک سعد ابن ابی وقاص، یہ یاد رکھیں اہل تسنن کا عقیدہ شیعہ عقیدہ نہیں ہے. ہاں، سعد ابن ابی وقاص یہ ان افراد میں سے ہیں کہ جن کو ان کے ہاں عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے، یعنی وہ 10 افراد کہ جن کو پیغمبر نے جنت کی بشارت دی، جن کو پیغمبر نے، جن کو کہتے ہیں عشرہ یعنی 10، مبشرہ جن کو بشارت دی گئی ہے، 10 افراد ہیں یہ. ٹھیک ہے نا. اب سنیے، یہ آپ کو حوالہ دے دیا کتاب کا. دیکھیے امر معاویہ سعدن. اب دیکھیے روایت کو بڑے اچھے سے ورڈنگ میں رکھا گیا ہے تاکہ بہت یعنی لوگوں کے آبرو محفوظ رہے. معاویہ نے سعد یعنی سعد ابن ابی وقاص کو حکم دیا. راوی کون ہے؟ سعد ابن ابی وقاص کا بیٹا یعنی عامر ابن سعد ابن ابی وقاص. اس نے حکم دیا، کس نے؟ معاویہ نے حکم دیا. کس کو؟ سعد کو. یہ نہیں لکھا ہے کہ کیا حکم دیا، لیکن جو روایت سے پتہ چلتا ہے کہ سعد نے حکم کی تعمیل سے انکار کر دیا، ریفیوز ٹو اوبے دی آرڈرز. تو اس پر معاویہ نے سوال کیا ما منعک ان تسب ابا تراب. معاویہ نے کہا اے سعد، کون سی چیز تمہیں روکتی ہے علی ابن ابی طالب کو برا بھلا اور گالیاں بکنے سے؟ علی کو گالی دینے سے کون سی چیز روکتی ہے؟ تو یہاں تک کہ بات یہ سمجھ میں آئی کہ معاویہ نے حکم دیا اور ایک بزرگ مرتبہ صحابی کو کہ علی کو گالی دو، علی کو برا بھلا کہو، دشنام کہو. دیکھیے یہ نسائی کی روایت ہے، کوئی شیعہ کتاب کی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور جو جسٹیفائی کرتے کہ نہیں وہ تو آپس میں اصحاب تو نہیں، دیکھیے حق حق ہوتا ہے اور باطل باطل ہوتا ہے. آپ کبھی بھی باطل کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش مت کریے. جو بات صحیح ہے اس کو صحیح کہیے اور جو باطل ہے اس کو باطل کہیے. اگر ہم ہر چیز کی توجیہ کریں گے نا، ہر چیز کو جسٹیفائی کریں گے، تو پھر دنیا میں کوئی بھی آدمی کرمنل ہوگا ہی نہیں. سارے کورٹس بند کر دینے پڑیں گے، دنیا کے سارے کورٹس، بلکہ صرف دنیا کے کورٹس نہیں، آخرت کا بھی حساب کتاب سب بند کر دینا پڑے گا. قیامت کو ہٹا دینا پڑے گا کہ جو بھی آدمی آئے گا جسٹیفائی کرے گا. بس ہم نے بھائی کا قتل کر دیا تو اگر اللہ پوچھے کیوں قتل کیا؟ ہم لوگ بھائی بھائی تھے، آپس میں ایک دوسرے کو مار دیا، اس میں کیا ہے؟ کوئی پرابلم نہیں. اللہ سے یہی آرگومنٹ رکھیں گے.
تو اس لیے اس طرح کے آرگیومنٹ رکھنا عقل کے خلاف بھی ہے اور شریعت کے خلاف بھی ہے، دین کے بھی خلاف ہے۔ جو چیز صحیح ہے اس کو صحیح کہیے، جو چیز غلط ہے اس کو غلط کہیے، چاہے جو بھی کرے، چاہے جو بھی کرے۔ تو معاویہ نے سوال کیا ما منعک ان تسب ابا تراب، کون سی چیز تھی جو تم کو ابو تراب کو گالیاں بکنے سے روک رہی ہے؟ قال اما ما ذکرت ثلاثا، تو اما ما ذکرت ثلاثا، اور یعنی تین چیزیں جو قالہن رسول اللہ فلن اسبہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ یعنی مجھے یاد آئی تین چیزیں جو رسول اللہ نے بیان کی، اور ان تین چیزوں کو یاد کر کے میں کبھی بھی علی کو گالی نہیں دوں گا، یعنی تمہارے حکم کی تعمیر نہیں کروں گا۔ کیوں؟ سعد کہتے ہیں لِأَن تَكُونَ لِي وَاحِدَةٌ مِّنْهُنَّ، کہ اگر یہ تین چیزوں میں سے میرے پاس ایک بھی اگر ہو نا، ایک تین میں سے ایک، احب الیہ من حمر النعم یا حمر النعم، تو یہ ایک ہونا میرے یہ بہتر ہے کہ میرے پاس جو سب سے مہنگے اونٹ تھے اگر وہ ہو اور اس کے مقابلے میں یہ ایک صفت ہو، تو مجھے یہ ایک صفت چاہیے، وہ مہنگے اونٹ نہیں چاہیے۔ حمر النعم یعنی بہت ہی یہ سرخ اونٹ ہوا کرتے تھے۔ اب وہ بیان کرتے ہیں کیوں میں نے رسول اللہ سے میں نے کیا سنا اور کیوں میں علی کو برا بھلا نہیں کہہ رہا ہوں۔ تو کہتے ہیں سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ یقول لہو، میں نے سنا کہ رسول اللہ نے امیر المومنین علیہ السلام سے فرمایا وخلفہ فی بعض مغازیہ، جبکہ رسول اللہ نے بعض مغازی یعنی جنگ میں امیر المومنین علیہ السلام کو مدینے میں چھوڑ دیا تھا۔ اب یہاں دیکھیے سعد ابن ابی وقاص بعض مغازی ہے کہہ رہے ہیں، بعض ایک ہی جنگ کا وہ واقعہ ہے اور وہ جنگ تبوک ہے، یہ ایک جنگ کا واقعہ ہے، لیکن کہہ رہے بعض مغازی ہے۔ فقال لہ علی علیہ السلام، علی علیہ السلام نے پیغمبر سے عرض کی یا رسول اللہ تخلفنی مع النساء والصبیان، یہ حدیث منزلت ہے جو حدیث منزلت کے ٹاپک میں انشاءاللہ ڈسکس ہوگی، کہ آپ نے مجھے عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ دیا، کیونکہ منافق یہ مدینہ میں پروپیگنڈا پھیلا رہے تھے کہ رسول اللہ نے علی کو عورتوں اور بچوں کے لیے چھوڑ دیا اور جنگ پر نہیں لے کے گئے، یعنی رسول اللہ کو علی پر اعتماد نہیں، یہ پروپیگنڈا منافقین کا تھا۔ جبکہ پیغمبر نے کیوں چھوڑا تھا؟ کیونکہ پیغمبر بولے اے علی مدینے میں یا تو میں رہوں یا تو تم رہو، دو میں سے ایک رہیں، دو میں سے ایک۔ تو جب یہ ہوا تو مولا کائنات نے یہ سوال کیا تو پیغمبر نے فرمایا اما ترضى ان تكون منی بمنزلت ہارون من موسیٰ الا انه لا نبوۃ بعدی، یعنی حدیث منزلت، کیا تم اس بات سے راضی نہیں ہو کہ تم میرے نزدیک ویسے ہی ہو جیسے ہارون موسیٰ کے لیے تھے، فرق صرف اتنا ہے کہ میرے بعد نبوت نہیں ہے، یعنی کوئی نبی نہیں میرے بعد، تم میرے جانشین ہو۔ بالکل واضح طور پر پیغمبر نے یہ فضیلت بیان کی، اور سعد ابن ابی وقاص اس کو فضیلت سمجھ رہے تھے کہ جو سرخ اونٹ سے زیادہ قیمتی ہے۔ انشاءاللہ حدیث منزلت کی تفصیلات جب آئے گی تب اس وقت اس کو ڈسکس کریں گے۔ دوسری صفت کیا تھی؟ وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ فِي يَوْمِ خیبر، سعد کہتے ہیں اور خیبر کے دن میں نے پیغمبر کو یہ کہتے ہوئے سنا کہ لَأُعْطِيَنَّ الرَّايَةَ رَجُلًا، کل میں یہ پرچم یہ علم ایک ایسے مرد کو دوں گا کہ یحب اللہ و رسولہ، جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرتا ہے، وَيُحِبُّهُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ، اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں۔ سعد کہتے ہیں فَتَتَاوَلْنَ لَهَا، ہم سب اپنی گردنیں اوپر کر کر کے اس طرح دیکھ رہے تھے کہ شاید ہم کو پرچم مل جائے، رسول اللہ کی مراد شاید ہم ہوں، لیکن پیغمبر نے کسی کو دیکھا نہیں، بلکہ کیا کہا؟ فقال صلی اللہ علیہ وآلہ ادعوا لی علیاً، علی کو بلاؤ،
علی کو لے کر آؤ. فاتح بھی ارمد علی علیہ السلام کی کنجکٹیوائٹس آئی تھی، ان کی آنکھیں ان لال آنکھیں تھیں. فبصق فی عینیہ، پیغمبر نے لعاب دہن لیا اور علی علیہ السلام کی آنکھوں پر لگایا. یہ مبارک لعاب دہن لگانے سے فوراً شفا ہوئی. دیکھیے یہ روایت نسائی کی روایت ہے، یہ نسائی کی روایت ہے. فبصق فی عینیہ اور وَدَفَعَ الرَّایَةَ إِلَیْهِ، اور پرچم امیر المومنین کو دیا. اور اس کے بعد یہ دوسری فضیلت ہو گئی. اب تیسری فضیلت ساتھ کہتے ہیں، تیسری فضیلت یہ ہے وَلَمَّا نَزَلَتْ، جب یہ آیت نازل ہوئی. کون سی آیت؟ سورہ احزاب کی آیت نمبر 33. انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. اللہ کا یہ ارادہ ہے کہ صرف تمہیں اہل بیت ہر نجاست سے، ہر برائی سے دور رکھے اور تم کو ایسا پاک رکھے جو پاک رکھنے کا حق ہے. یعنی ہر طرح کی برائی، چاہے وہ تکوینی ہو یا تشریعی ہو، ہر طرح کی برائی سے اہل بیت پاک و پاکیزہ ہیں. تو سعد ابن ابی وقاص کہتے ہیں یہ فضیلت تھی اہل بیت کے لیے، یہ علی علیہ السلام کی شان فضیلت. اب یہاں سعد کہتے ہیں کہ جب یہ آیت نازل ہوئی تو دعا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، دیکھیے یہ نسائی کی روایت ہے، رسول اللہ نے دعوت دی، پکارا. کس کو پکارا؟ علی و فاطمہ و حسن و حسین. کسی اور کا نام نہیں ہے، کسی اور کا نام نہیں ہے. پیغمبر نے صرف ان 4 افراد کو بلایا، بس ان کو دعوت دی اور فرمایا اللہم ہؤلاء اہلی، پروردگارا یہ میرے اہل ہیں، یہ میرے اہل بیت ہیں. ایک دم صاف. اس سے زیادہ اور واضح کیا ہو سکتا ہے؟ اس سے زیادہ واضح کوئی بات ہو سکتی ہے؟ تو آپ خدمت میں آیت تطہیر کی 3 مصداق پیش کیا کہ جس میں اس سے مراد صرف اہل بیت سے مراد صرف اور صرف امیر المومنین علیہ السلام جناب زہرا، امام حسن مجتبی علیہ السلام، امام حسین علیہ السلام، اور ان کی نسل سے جو ان کے جانشین، جو کیونکہ فاطمہ ابوہا و بالوہا و بنوہا، انشاءاللہ اس کا ایک الگ ڈسکشن ہے. تو یہ سعد ابن ابی وقاص کے نزدیک. اور اسی طرح سنن کبریٰ میں ایک اور روایت موجود ہے جس کا نمبر ہے اسی چیپٹر میں، یعنی جلد 7 ہے، صفحہ نمبر 417 ہے. السنن الکبریٰ، یاد رکھیے گا کیونکہ نسائی کی 2 سنن ہیں، سنن الصغریٰ اور سنن الکبریٰ، ٹھیک ہے نا. اور اس میں بھی یہ سیم چیز، اسی طرح کی حدیث آئی ہے. اور اس میں پیغمبر یعنی جو انہوں نے نقل کیا وہ اس طرح کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہؤلاء اہل بیتی و خاصتی، یہی میرے اہل بیت ہیں اور یہی میرا خاص ہے، بس. تو اب یہ جو سب باتیں آتی ہیں نا کہ اہل بیت سے مراد کیا ہے اور اس کے لیے دلیل کیا، اسی سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کو لے کر آتے ہیں. سورہ احزاب کی آیت نمبر 33 کیا ہے؟ اب اس پہ غور کریے گا. دیکھیں جن کو تھوڑی سی عربک گرامر بھی آتی ہے، تھوڑی سی بھی، اور اگر عربک گرامر نہیں آتی تو ترجمہ کر کے سمجھا دیتے ہیں، تو اس کو یہ استعمال کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اہل بیت اور ازواج ایک ہی ہے. نہیں، دیکھیے آیت اس طرح، آیت شروع سے اور بھی آیتیں ہیں جو ازواج کے بارے میں ہو رہی ہیں. اس کے بعد آیت نمبر 33 پہ وہی ازواج کا ڈسکشن کنٹینیو ہوتا ہے. وَقَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ، اللہ حکم دے رہا ہے ازواج النبی کو کہ تم اپنے گھروں میں رہو. قَرْنَا فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى. اور دیکھو جس طرح جاہلیت کے زمانے میں تم بے پردہ نکلتی تھی، اس طرح بے پردہ اب نہیں نکلنا. جاہلیت کے زمانے میں
یہ قرآن کی آیت ہے، کوئی حدیث نہیں کہ ہم اس کی سند پہ بحث کریں. اور خطاب کس سے ہو رہا ہے؟ ازواج نبی سے ہو رہا ہے. کرنا وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ، اور نماز پڑھو. وَآتِينَ الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دو. وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، اور اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، نافرمانی نہیں کرو. اطعنا اللہ ورسولہ. اب یہاں جو لوگ عربک گرامر جانتے ہیں وہ اچھی طرح سمجھ رہے ہیں کہ یہاں جتنا صیغہ نا پروناؤن جو بھی یوز ہوا ہے نا اس کے اندر، یہ سارے پروناؤنس یہ سب فیمنن ہے. فیمنن ہے، اس میں ایک بھی میسکولن نہیں ہے. کرنا فیمنن ہے، کرنا فی بیوت کننا فیمنن ہے. تو اپنے گھروں میں رہو، ٹھیک ہے نا. تبرجنا فیمنن ہے. اقمنا فیمنن ہے، مؤنث ہے، سب مؤنث، ایک بھی مذکر نہیں ہے. مردوں کے لیے نہیں ہے، صرف عورتوں کے خطاب، صرف عورتوں سے ہو رہا ہے. آتینا یہ بھی عورتوں سے خطاب، اس میں یہ مردوں کے لیے خطاب نہیں ہوتا عربی میں، صرف عورتوں کے لیے. اطعنا یہ بھی عورتوں کے لیے، یہ بھی فیمنن ہے، یہ بھی مؤنث ہے. یہاں تک جتنے خطاب اور پریویس جو اس سے جو پہلی والی ما قبل جو آیتیں ہیں وہ سب میں جو خطاب ہے وہ صرف فیمنن ہے، عورتوں کے لیے ہے، مؤنث ہے بس. اب اس کے بعد خطاب بدلتا ہے. اللہ کہتا ہے انما یرید اللہ لیذھب عنکم. اب کم مردوں کے لیے ہوتا ہے، یا مرد ہو اور عورت ہو، جس میں مرد زیادہ ہو تو ان کے لیے ہوتا ہے. کم تمہارے لیے، یہ میسکولن ہے، یہ مذکر ہے، مردوں کے لیے. یا جہاں مرد زیادہ عورت، دیکھیے تاکید اس لیے کر رہے ہیں عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم، اور تم کو پاک رکھے. پاک رکھے جیسے پاک رکھنے کا حق ہے. یطہرکم تطہیرا، یہاں کوئی بھی ایک بھی صیغہ مؤنث کا صیغہ نہیں ہے. تو اب اگر کوئی سوال کرے تو پھر یہ آیت، یہ اتنا ٹکڑا یہ عورتوں یعنی ازواج کی آیتوں میں کیوں رکھا گیا؟ تو یہ ایک دوسرا سوال ہے کہ جو اس وقت کیا جائے گا جب قرآن کی جمعآوری پر بحث ہوگی. اور صرف یہ آیت نہیں ہے، اور بھی اس طرح کی بہت ساری آیتیں ہیں کہ جس کو اگر آپ غور کریں گے تو یہ یہاں کیوں آئی ہے. بہرحال اب تو یہ ایک دلیل ہو گئی. اب دیکھیے، اور دوسری دلیل میں کیا کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئے، دوسری دلیل ان کی سورہ ہود کی آیت نمبر 73 ہے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب فرشتے آئے حضرت سارہ کے پاس، حضرت ابراہیم کے پاس، اور انہوں نے کہا کہ آپ کو لڑکا ہوگا، آپ کے یہاں فرزند ہوگا. حضرت ابراہیم کی عمر اس وقت 96 سال تھی، 96 ایئرز، اور جناب سارہ کی ایج 92 تھی. اب اس ایج میں بشارت دی جا رہی ہے. تو جناب سارہ سن کے ہنسنے لگی، جو قرآن کے الفاظ فضحکت، وہ ہنسنے لگی اور کہنے لگی اس عمر وبعدی شیخا انا عجوز، کہنے لگی میں تو بوڑھی ہو گئی ہوں. عجوز اس عورت کو کہتے ہیں جو مایوس ہو جاتی ولادت سے. اب اس عمر میں کیا ولادت ہوگی، اور میرا شوہر بوڑھا ہو، بالی شیخا، اور میرا شوہر اتنا بوڑھا ہے. تو فرشتوں نے کہا اتعجبین من امر اللہ. اب یہاں پھر سے غور کریے، وہ اس دلیل کو لے کر آتے ہیں ثابت کرنے کے اہل بیت سے ازواج مراد ہے. نہیں، یہاں آیا کیا ہے، اتعجبین من امر اللہ، یعنی خطاب صرف کس سے ہو رہا ہے؟ جناب سارہ سے ہو رہا ہے. کیا تم اللہ کی رحمت سے، اللہ کی رحمت پر، اللہ کے امر پر تعجب کرتی ہو؟ تمہیں اللہ پر ڈاؤٹ ہوتا ہے؟ صرف خطاب جناب سارہ سے. اب اس کے بعد قرآن کا خطاب بدل جاتا ہے. دیکھیے اتعجبین من امر اللہ مذمت کی آیت ہے، مذمت کا جملہ ہے. یعنی آپ اگر کوئی آپ کی بات پہ بھروسہ نہ کرے تو آپ اس سے کہتے ہیں کیا تم کو میری بات پہ بھروسہ نہیں ہے؟ یہ ایک خطاب ہے انداز کا. اب دوسرا جملہ اسی کے آگے کیا ہے،
رحمت اللہ و برکاتہ علیکم اہل البیت، اللہ کی رحمت اور برکتیں ہوں تم پر اے اہل بیت۔ اب یہاں قوم آ گیا، وہاں تعجبینا تھا، وہ مؤنث کا صیغہ تھا، یہاں قوم آ گیا، پھر مذکر کا صیغہ ہے، اور یہاں اسے قوم یعنی جمع، اور بھی لوگ ہیں، یعنی ایک دو نہیں، کیونکہ عربی میں تو لوگ کہتے ہیں حضرت ابراہیم بھی اس میں شامل ہے، اگر حضرت ابراہیم ہوتے تو دو ہوتے، تو کہنا چاہیے تھا رحمت اللہ و برکاتہ علیکما اہل البیت، کیونکہ دو ہی افراد تھے، اولاد تو تھی نہیں، خالی دو ہی تھے، علیکما اہل البیت، حضرت ابراہیم اور جناب سارہ کے علاوہ کوئی نہیں تھا، لیکن علیکم بتا رہا ہے کوئی اور بھی ہے، یعنی یہاں خطاب کسی اور سے ہے، اور اس کا تعلق اس حصے سے نہیں ہے، اسی لیے امام صادق علیہ السلام، یہاں اب ہم شیعہ حدیث آپ کی خدمت میں لے کر آتے ہیں تاکہ بات واضح ہو جائے کہ امام صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ان القرآن، قرآن وہ ہے کہ اولہ فی شیء و آخرہ فی شیء و اوسطہ فی شیء، یعنی قرآن کی ہر آیت کا پہلا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے، وسط کا حصہ یعنی بیچ کا حصہ کسی اور چیز کے بارے میں، اور آخری حصہ کسی اور چیز کے بارے میں ہے، وہ کلام متصل، جبکہ ظاہراً وہ کلام متصل ہے۔ یہ ایک الگ بحث ہے انشاءاللہ قرآن کی جمع آوری میں۔ تو یہ سورہ ہود کی آیت تھی۔ اب ایک اور آیت لے لیتے اور بات کو یہاں ختم کر دیتے ہیں، ورنہ بحث بہت طولانی ہے۔ یہ آیت تطہیر کے متعلق تھی، ویسے تو بحث آیت تطہیر کی بہت تفصیلی ہے، لیکن صرف اہل بیت کی شان ثابت کرنے کے لیے، اہل بیت کی فضیلت ثابت کرنے کے لیے، اگر اس کے بعد بھی کوئی قبول نہ کرے تو مسئلہ اس کا ہے۔ تو یہاں دیکھیں سورہ یوسف کی آیت ہے، سورہ یوسف کی آیت نمبر 29 ہے، خطاب ہوتا ہے حضرت یوسف سے، اللہ کہہ رہا ہے حضرت یوسف سے، یوسفو اعرض عن ھذا، اے یوسف تم ان سے منہ پھیر لو، یعنی ان عورتوں سے منہ پھیر لو، اے یوسف ان سے منہ پھیر لو، اعرض عن ھذا۔ اب یہاں ایک ہی آیت ہے، دیکھیں آیت نمبر 29 ہے، اور اسی میں وَاسْتَغْفِرِي لِذَنبِكِ، اور تم استغفرین مؤنث کا فیمنن کا صیغہ ہے، خطاب عورت سے ہو رہا ہے، ایک عورت سے ہو رہا ہے، تم اپنے گناہ کے لیے، یعنی تو اپنے گناہ کے لیے اے عورت استغفار کر۔ تو آپ کہیے بھائی حضرت یوسف سے خطاب ہو رہا ہے، فوراً اس کے بعد ایک عورت سے اسی میں، تو اس کا مطلب یہ خطاب دو الگ الگ لوگوں سے ہے۔ تو اگر ایک آیت میں دو الگ الگ لوگوں سے خطاب ہے تو اس میں کوئی تعجب کی بات ہے؟ کوئی تعجب کی بات نہیں، لیکن کوئی کبھی یہ بول سکتا ہے کہ نہیں، جب اللہ کہہ رہا ہے یوسف سے خطاب ہے تو اس سے مراد یہ عورت بھی وہی ہے، یوسف عورت ہے، اور کوئی بول سکتا ہے یہ پیغمبر کی اہانت ہوگی، توہین ہوگی، پیغمبر کی شان میں توہین ہے۔ اور کہا کہ استغفری، اے عورت اپنے گناہ کے لیے استغفار کر، انکے کنت من الخاطئین، یقیناً تو خطا کاروں میں سے ہے اے عورت۔ انکے کے کہا، کنتے عورت کے لیے استعمال ہوتا ہے عربی میں۔ کوئی ہے قرآن کا نسخہ جس میں آپ دکھائیں کہ حضرت یوسف سے کہا کہ تم خطا کاروں میں سے ہو؟ ہاں نہیں ہے۔ تو ایک ہی آیت میں دیکھیے، تو اب ظاہر سی بات ہے کوئی بھی عقل مند آدمی کہے گا نہیں یہ پہلا حصہ حضرت یوسف کے لیے اور دوسرا حصہ زلیخا کے لیے ہے، یا حضرت یوسف کے لیے وہ زلیخا، ایک ہی آیت میں دو خطاب ہے۔ کیوں کیسے طے کیا آپ نے کہ یہ حصہ یوسف کے لیے، یہ حصہ زلیخا کے لیے؟ کیسے طے کیا آپ نے کہا ضمیر ہے، دیکھیے یہاں خطاب یوسف سے ہے اور وہاں جو ہے وہ زلیخا، یعنی کیونکہ مؤنث کا صیغہ ہے، تو یہاں بات سمجھ میں آ گئی، لیکن آیت تطہیر کے بارے میں بات سمجھ میں نہیں آئی۔ تو بالکل واضح طور پر یہ ہے کہ اہل بیت علیہ السلام صرف یہی افراد ہیں کہ جن کا انتخاب اللہ نے کیا ہے، اور اسی لیے حدیث ثقلین میں بھی اطرتی اہل بیتی صرف امیر المومنین ہیں اور ان کی اولاد معصومین ہیں، ان کے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین واللعن الدائم على اعدائهم وقتلتهم وغاصب حقوقهم ومنکر فضائلهم ومناقبهم ومخالفی اقوالهم واحکامهم ومعارفهم.